رحمن بمجيني يا رحمن أصلك ما يدرك. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى في موضع آخر قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين محترم बुजुर्गान दीन नौजवान इस्लाम और पर्दा नशीं
خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا کائنات کی ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جمع ہونے کا ایک بہت عظیم مقصد ہے۔ ہم جمع یہاں پر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کو معدوم ہو سکیں، اپنے گناہوں کو شرمندہ ہو سکیں کہ اللہ ہمارا ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہماری معصیتوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش کے قطرے روک رکھے ہیں، آسمان سے بارش کا نزول بند کر رکھا ہے، ہمارے رزق کے اندر تنگی شروع ہو چکی ہے، ہماری زندگی کے اندر پریشانی اور بے قراری شروع ہو چکی ہے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان رہے ہیں کہ اس کائنات کا تنہا خالق وہی ہے، تنہا مالک وہی ہے، کائنات کی ہر چیز پر حکومت اسی کی ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ دنیا کے اندر جو چاہتا ہے کوئی کے ذریعے سے معاملے کو حل کرتا ہے، کوئی اسے مشورہ دینے والا نہیں، کوئی اس کے اوپر حاکم نہیں، بلکہ ہر معاملے کا تنہا مالک و مختار ہے۔ لہذا رب اکیلا ہے، وہ رب کائنات ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگوں کی عبادتیں کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، آپ بتائیں کہ ان میں کسی کے پاس اتنا اختیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں کو روک لے، اپنی نعمتوں کو اگر چھین لے تو کوئی ہے جو اس سے مقابلہ کر کے اس نعمت کو لا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج و چاند کا مالک ہے، اگر اللہ سورج و چاند کو بے نور کر دے، اس کی روشنی سے اللہ چھین لے، دنیا کے اندر کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر کے سورج و چاند کی روشنی کو لا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر تنہا قادر ہے۔ جب ہم اس بات کو جان رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ ملک کی آخری آیت میں، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، لوگوں پانی تمہاری زندگی کی وجود کا ذریعہ ہے، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے، اور زندگی میں یاد رکھنا اس پانی کے قطرے کے بغیر تمہاری زندگی آگے نہیں چل سکتی ہے۔ پانی اللہ کی نعمت بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زحمت بھی ہے۔ اگر پانی کم ہو جائے تو پریشانی، پانی اگر زیادہ ہو جائے تو پریشانی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر کئی قومیں نہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ڈلے کر کے ختم کیا، قوم فرعون کو اللہ نے پانی میں غرقاب کر دیا، اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ اللہ کے عذابات کی شکل میں کئی مقامات پر پانیوں میں کیا تباہیاں مچائی تھی، اور اگر پانی کم ہوتی ہے تو انسانی زندگی میں کیا پریشانی ہوتی ہے اور کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی انسان کو قدر کرنا چاہیے، شریعت ہمیں قدر کرنا سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی جس سے پاکی صفائی اور طہارت جو ہماری اسلام کا ایمان کا عبادت کا بڑا گہرا تعلق ہے ہم اس کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ فضول پانی خرچ مت کرو، فضول پانی استعمال مت کرو، یہاں تک کہ اگر تم سمندر کے پاس بھی وضو کر رہے ہو تو اپنی ضرورت سے زیادہ پانی یہاں بھی تم استعمال نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کے بارے میں اس محنت کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذرے کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ لہذا پانی کی قدر کرنا، پانی کو فضول زیادہ ضائع کرنے سے انسان کو بچنا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کیوں روکتا ہے آسمان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے، بندے کی نافرمانی کی وجہ سے جب بندہ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں، بندہ جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنا شروع کرتے ہیں، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غریب ایک مسکین کا حق رکھا ہے اس کے اندر، اگر انسان زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، زکوٰۃ کا جو سسٹم اسلام نے اپنایا ہے اس سسٹم سے انسان نے موڑنا شروع کر دے، زکوٰۃ دینے سے انسان انکار کرنے لگے،
ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی بارش کو روکتا ہے. اسی طرح سے اگر زمین کے اندر ناپ تول میں کمی واقع ہونے لگے, انسان ڈنڈی مارنے لگے, اگر ناپ تول میں انسان کمی کرتا ہے, برابر طریقے سے انسان تجارت نہیں کرتا ہے, ایسی صورت میں انسان جو دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے, ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روکتا ہے. محترم حضرات, اتنا ہی نہیں بلکہ زمین میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور زمین کے اندر خون خرابہ عام ہو جاتا ہے, انسان کی جانوں کی اہمیت نہیں رہتی ہے, ایسی صورت میں جب ظالم حکمران ظلم اور زیادتی کی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت میں بھی آسمان سے بارشوں کو روکتا ہے. زمین کے اندر سے اپنے انکار ختم ہو جائے تو بھی ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو اور اپنی برکتوں کو اللہ رب العالمین روک لیتا ہے. زمین کے اندر بے حیائی, برائی, حرام خوری, زناکاری, بدکاری, عیاشی, ان تمام چیزوں کے لوگ جب رفیع بن جاتے ہیں اور اس طرح کے دروازے میں جب کھول لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے قطرہ بارش دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو, آج ہم یہاں پر یہ بھی بات آپ کے سامنے بیان کریں. اتنا ہی نہیں بلکہ دین کے ساتھ کھلواڑ, دین سے اپنا رشتہ انسان اگر ختم کر لے, سنت رسول سے انسان مخالفت کرنے لگے, سنت رسول سے ہٹ کر کے انسان بدعت و خرافات میں اگر ڈوب جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت میں بیان کرتے ہوئے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, کہ جو انسان بھی سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے, دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے اور غیروں کی تہذیب اور کلچر سے اگر فخر کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک سے دردناک عذاب اللہ رب العالمین کے لیے نازل کرے گا. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ دردناک عذاب سے مراد یہ ہے کہ یا کہ اللہ آسمان سے کوئی مصیبت نازل کر دے یا زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زلزلے کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اللہ رب العالمین عذاب کا تمہیں اللہ رب العالمین شکار بنا دے. تو میرے بھائیو, زندگی کے اندر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہے, ہم خطا کار ہیں, ہم معصیت اللہ رب العالمین کی ہم نے کی ہے, لہذا ہم صرف دل کے ساتھ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ جميعا, لوگوں اللہ کے حضور حاضر ہو کر کے اللہ سے توبہ کرو, معافی چاہو, استغفار کرو. یہاں پر خواتین بھی ہے, خواتین کے حوالے سے بھی کہے گا کہ خواتین بھی اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں. جب بنی اسرائیل کی خواتین نے گھروں کے اندر چودا لگانا اور فیشن کے نئے نئے راستے جب انہوں نے اپنا لیے تو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اور سزا اللہ رب العالمین نے متعین کی. لہٰذا آپ عقل مند ہیں, باشعور ہیں, اسلامی حدود میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. ایسے کارنامے نہ انجام دے جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو, نبی کی تعلیمات بدنام ہو, مسلمان بدنام ہو, بلکہ ہمیشہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے, ہر کسی کی بے حیائی اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. محترم بھائیوں, بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں, ہم اپنے رب کو راضی کریں. ہمارا رب جو ہم سے ناراض ہو چکا ہے, ہم اپنے گناہوں کو شرمندہ ہو, نادم ہو, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی کوتاہیوں کے تعلق سے معافی چاہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے, جو اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے, امید کے ساتھ, یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف کرے گا. ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت اور یہ معمول یہ بھی رہا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے تھے. صدقہ و خیرات سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ, غضب, یہ سب چیز اللہ رب العالمین کا کم ہوتا ہے. لہذا معاشرے کے اندر جو مجبور ہیں, لاچار ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, ایسے لوگوں کا سہارا بننا اور صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ان لوگوں کا تعاون کرنا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی. لہذا ہم صدق دل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں, استغفار کریں کثرت سے, اپنے گناہوں کو نادم ہو اور اسلامی تعلیمات سے ہم خوش ہوں اور اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کریں. اپنی زندگی میں عبادات کے ہم پابند ہو جائیں, نمازوں کے ہم پابند ہو جائیں, سنتوں کے ہم پابند ہو جائیں اور سرزمین کے اندر ہم ہر طرح کی ظلم اور زیادتیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگارہ ان تمام کہنے ہوئی باتوں پر کہنے والے سننے والوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آنے والے وقت میں بہتر جو انسانیت کا خیال کرنے والے, انسانیت کے درمیان انصاف کرنے والے, عدل کو قائم کرنے والے, اللہ ایسے اچھے اور بہتر حکمران جو ہر انسان کے لیے بہتر ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے علم میں بہتر ہے, ایسی انصاف پسند حکمران جو ہمیں نصیب فرما. آمین. وقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. اللهم انزل علينا الغيث, اللهم
أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك 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 وانشر رحمتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك وأحيي بلدك اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا 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 نافعا غير ضار نافعا غير ضار عاجلا غير آجل 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 اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا عاجلا غير عاجل عاجلا غير آجل اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت। अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे,
ऐ अल्लाह हम तेरे दरबार में हाजिर हैं परवरदिगारा। ऐ अल्लाह तू अपने बंदों पे मेहरबान है परवरदिगारा। हमसे जो गलतियां हो गई ऐ अल्लाह जानते हुए ना जानते हुए, ऐ अल्लाह तू अपने फजल खास से अल्लाह हम गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह अगर तूने माफ नहीं किया हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ परवरदिगारा हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अपनी हमारे गुनाहों की ऐसी सजा न दे परवरदिगारा। ऐ अल्लाह इस रुए जमीन पर तेरे बेज़बान कितनी ऐसी मखलूक है, ऐ अल्लाह वो भी तड़प रहे हैं, परेशान है। अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल कर दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह हमें नेक तौबा करने की नेक तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिंदगी जब तक तेरी इताअत व फरमाबरदारी में गुजारने की नेक तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें के जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत आजिला कामिला नसीब फरमा। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे रमजान के क़याम को सियाम को अल्लाह कबूल फरमा। सदका व खैरात को अल्लाह कबूल फरमा। बकिया दिनों को अल्लाह आसान फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अंदर उल्फत मोहब्बत इत्तिहाद इत्तिफाक रब्बुल आलमीन पैदा फरमा। हर जगह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं भी उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं तेरे दीन के मानने वाले हैं अल्लाह उन तमाम की हिफाजत फरमा, उन्हें हिदायत दे, दीन पे साबित कदम रख। ऐ अल्लाह हमें तेरे दीन से मोहब्बत पैदा करने की नेक तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह गुनाहों से सच्ची तौबा करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। ऐ अल्लाह अपने फजल से, ऐ अल्लाह अपनी मेहरबानी से रहमो करम की बारिश कर दे। ऐ अल्लाह तो हमारे हाथ को खाली ना लौटा। ऐ अल्लाह तो हमारे हाथ को खाली ना लौटा। ऐ अल्लाह तो अपने बंदों के खाली हाथ लौटाता नहीं। ऐ अल्लाह तो अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है। ऐ अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ कर दे और अपनी रहमाने और अपनी बाराने रहमत से अल्लाह तो हमें नवाज। अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसा मरिअम मरिआ नाफ़िअन गैर दार्रिन नाफ़िअन गैर दार्रिन आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक वंशुर रहमतक वअह्यि बलदक अलमय्यित। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अलमुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश्शिर्क वल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीनह वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीनह। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल अश्शिर्क वल मुश्रिकीन। अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुगीसा मरिअम मरिआ नाफ़िअन गैर दार्रिन आजिलन गैर आजिल। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना अलगैस। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना अलगैस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़िना अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक वअह्यि बलदक अलमय्यित। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक वअह्यि बलदक अलमय्यित। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ। इलाहना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व बिका नस्तईन। सल्लल्लाहु अला नबियिना ಮುಹಮ್ಮದ್. ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರುವಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಮಳೆಗೆ ಬರಗಾಲವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ನಮಾಜ್ ಕುತುಬಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆತು ಅಕ್ರಮ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅನೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಯಥಾರ್ಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಧರೆಗೆ ಇಳಿಸುವವನು ಆ ಏಕನಾದ ಪ್ರಭುವಾದ ಅಲ್ಲಾಹ, ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಪ, ಅನೀತಿ, ಅಕ್ರಮ, ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಆ ದೇವನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಮರಳಿ ಆ ದೇವನಿಂದ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವಾದ ಆ ನೀರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆ ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಸಹಾರವಾಗಿ ಆ ದೇವನು ನೀರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿದೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮಾಜ್, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ದುವಾ, ಕುತುಬಾ ಪ್ರವಚನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಳೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರವು ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವನಿಂದ ಮಳೆ ಲಭಿಸಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಪಾಲಕ ಪ್ರಭು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇವನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से हम और आप सलातुल इस्तिस्क़ा की नमाज़ अदा किए। सलातुल इस्तिस्क़ा क्या है कि आदमी बारिश ना हो, आसमान से कहत साली पड़ जाए और तकलीफ़ और परेशानी हर तरह की इंसानों के दरमियान जब कायम हो जाए, इंसान, जानवर, परिंदे, परिंद सब चीज़ जब परेशान हो जाती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने से, अपनी गुनाहों की माफ़ी चाहने से अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल करता है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि हमारे जो मैसेंजर हैं, हमारे जो नबी हैं, प्रॉफिट हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने आपको रहमत बना करके, पीसफुल बना करके हमने आपको भेजा सारी इंसानियत के लिए। लिहाजा देखिए, ये बारिश हर इंसान की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई रिलीजन, कोई धर्म, कोई भेदभाव नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए इस्लाम क्या है, दुआ करता है और सारी इंसानियत की भलाई के लिए, खैर व खूबी और अच्छाई के लिए दुआ करता है। लिहाजा इस्लाम के ताल्लुक़ से जो गलत फहमी फैलाई जाती है, आप इससे भी सोच सकते हैं कि कोई अगर परेशानी हो तो इस्लाम कहता है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होना। वो धर्म और वो मज़हब कैसे किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करने की तालीम दे सकता है। तो लिहाजा आदमी की जब गुनाह ज़्यादा हो जाती है, नाफरमानी ज़्यादा हो जाती है, अल्लाह ताला के जो राइट्स है उसमें जब कमी करने लगता है, ज़कात में कमी वाक़ हो जाती है, जुल्म, अत्याचार जब हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंसानियत ख़त्म हो जाती है और जुल्म और ज़्यादती ज़्यादा होने लगती है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश के कतरे को भी रोक देता है। इसलिए अल्लाह ताला को मनाना, अपनी तौबा करके, अपनी मग़फ़िरत करके और सदका व खैरात करके, जिसकी वजह से अल्लाह ताला फिर राज़ी होकर के अपने बंदे पे रहम व करम की बारिशें नाजिल करता है। इसलिए हमने इस नमाज को, इस इबादत को हमने अंजाम दिया और अल्लाह से हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़रूर वो हमारी दुआ को कबूल करेगा और आसमान से रहमत की बारिश ज़रूर नाजिल करेगा सारी इंसानियत के लिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक्स वेरी मच।